بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لانگ مارچ کی تاریخ دینی تھی عمران خان صاحب نے دیر جلسے میں، تو جلسہ آج ہو گیا ہے۔ وہاں انہوں نے کیا کیا فرمایا ہے، ان کی پارٹی کے 3 حصے ہو گئے ہیں پنجاب میں، یعنی 3 صدر بن گئے ہیں، اور ان کی ایک صدر یاسمین راشد فون کیوں نہیں اٹھاتی ہیں، اور چھوٹا نہیں بڑے والا ہیرو کا ہار چاہیے، یہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو گرفتار کرنا ہے۔ صدر عارف علوی صاحب بھی اسلامی ٹچ دیتے ہیں، اور سیاستدانوں کو توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ فوج پہلے کی طرح مداخلت کرے گی، لیکن وزیر اعظم صاحب نے ISI کو مداخلت کی دعوت دے دی ہے، بلکہ حکم دے دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب دیر پہنچے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے جلسے سے خطاب کیا ہے، اور وہی غداری اور ملک کے خلاف سازش، اور بڑا نقصان ہو گیا ملک کا اس سازش سے، اور غلامی کی زنجیریں ہم نے پہن لی ہیں۔ لیکن اب ایک اضافہ ہو گیا کہ وہ سازش صرف امریکہ نہیں کر رہا، بلکہ اس میں بھارت اور اسرائیل بھی شامل ہو گئے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے ایک اضافہ کر دیا ہے، اور اس میں وہ بڑے دھوم دھڑلے سے بتا رہے ہیں کہ کیسے سازش ہو رہی تھی، اور یہاں پہ ایجنڈا نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کی، اسرائیل کی اور انڈیا کی، ان کا ایجنڈا یہاں پہ نافذ ہوگا۔ چونکہ اب عمران خان صاحب نہیں نا، وہ ایک حفاظتی دیوار تھے، انہوں نے ان سب چیزوں کو روکا ہوا تھا، اب وہ گئے ہیں تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ پھر وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے IMF کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کے کہنے کے باوجود پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی اور بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی، بلکہ کم کر دی۔ اچھا، خان صاحب یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، انہوں نے پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتیں کم کی ہیں، لیکن اب وہ معاہدہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ IMF کے ساتھ جو پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے، اب تو وہ سامنے آ گیا ہے، جس کے مطابق ہمیں ہر ماہ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے اضافہ کرنا تھا اس کے ٹیکس کی صورت میں، اور اسی طرح بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ کرنا تھا، تو اور یہ کنڈیشن تھی، اس کے ذریعے پیسے ملنے تھے۔ اب پاکستان کو معاہدہ تو کر لیا ہے کہ یہ سارے پیسے لینے کے لیے یہ کام کریں گے، اور اس کے بعد نہیں کر رہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر آپ کو پیسے مل جائیں؟ تو خان صاحب اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن بہرحال وہ کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے براہ راست ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ الزام لگایا ہے اسٹیبلشمنٹ پر، اور الزام وہ کیا لگا رہے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، یا اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج جو ہے وہ اس ملک کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ اور وہ کیسے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو پتہ تھا، فوج کے سامنے جب یہ بات ہو گئی کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے، پاکستان کے خلاف مراسلہ آ گیا ہے، اور یہ سب کے ساتھ شیئر ہو گیا، اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈسکس ہوا وہاں پہ، جس میں وزارت خارجہ کے لوگ بھی تھے، اور وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا، یہ ایگریڈ اپون ایک فیکٹر تھا یا فیکٹ تھا کہ مداخلت ہوئی ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو گئیں، تو پھر جن لوگوں کا کام تھا اس ملک کی حفاظت کرنا، انہوں نے اس سازش کو کیوں نہیں روکا؟ یعنی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو پتہ تھا کہ ملک کی سلامتی کے خلاف کام ہو رہا ہے، فوج کو پتہ تھا کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام ہو رہا ہے، فوج کو پتہ تھا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، لیکن فوج نیوٹرل ہو گئی، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ عمران خان صاحب ایگزیکٹلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، بلکہ سازش کرنے والوں کی حمایت کی اور اس ملک کو نقصان پہنچایا۔ خان صاحب یہ اب بیانیہ کتنی دیر چلے گا؟ کتنا گھس پٹ گیا ہے؟ آپ بار بار یہ بات کر کے صرف وہ نفرت پیدا کرنے والا، اور اپنا ایک جو آپ کا کراؤڈ ہے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس میں زندہ رکھنے کے لیے، اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے، جو کہ نہیں بچ رہی ہے۔ مطلب یہ جو آپ نے لانگ مارچ کا ایک کوشش کر کے دیکھ لی ڈرامہ، اس سے واضح ہو گیا ہے کہ پبلک آپ کے ساتھ نہیں ہے، لوگ آپ کے لیے باہر سڑکوں پہ نہیں نکلے ہیں، اور وہ فرسٹریشن آپ کی ظاہر ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے اس میں شفقت محمود صاحب کی چھٹی کرائی، صرف اس وجہ سے کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلے ہیں لانگ مارچ میں حصہ لینے کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ذمہ داری دی شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور پھر چند ہی دنوں میں ود ان ڈیز جو ہے شاہ محمود قریشی بھی ناکام ہو گئے۔ تو خان صاحب یہ آپ اور 10 لوگ بھی بدل لیں گے تب بھی ناکامی ہوگی۔ اب انہوں نے 3 صدر بنا دیے، پنجاب کے 3 حصے کر کے، شمالی،
جنوبی اور سینٹرل پنجاب، اور اس میں انہوں نے جنوبی پنجاب میں تو بنا دیا اون عباس پبی کو، اور شمالی پنجاب کے لیے عامر کیانی صاحب. اور یہ عامر کیانی صاحب پتہ نا کون ہے؟ یہ وہ وزیر صحت تھے جن پر ادویات سکینڈل میں کوئی 500-600 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگتا ہے، اور موصوف کو وزارت سے ہٹا کر پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا تھا تاکہ ان کو کوئی پکڑے نہ. انہیں پروٹیکشن دینے کے لیے پارٹی میں عہدہ دے دیا گیا، کارروائی کوئی نہیں کی. وہ جو خان صاحب ہمیں سناتے ہیں نا کہ ریاست مدینہ میں اور اللہ کے نبی کا وہ فرمان سناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بڑے جو ہے چور کو بھی سزا ملنی چاہیے. اس حوالے سے جب وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو اپنے چوروں کو پروٹیکشن دے رہے تھے خان صاحب. ان کے خلاف کوئی تحقیقات نہیں کرنے کی ضرورت، ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تحقیقات کیا ہوتی تھی؟ وہ کہتے تھے میں نے بلا کر دیکھ لیا ہے، وہ میں مطمئن ہوں. یہ عامر کیانی صاحب نہیں اور حوالوں سے تھا. تو اس طرح سے تو وہ تحقیقات فرماتے تھے. تو اور تیسرا جو انہوں نے یاسمین راشد صاحبہ کو بنایا ہے، یاسمین راشد صاحبہ آپ کو یاد ہے نا یہ 25 تاریخ کو کیا ہو رہا تھا؟ وہ گاڑی لے کر نکلی اور پولیس کے ساتھ ان کے تکرار ہوتی رہی، پولیس انہیں گرفتار کرنا چاہ رہی تھی، وہ وہاں سے گاڑی بھگا کر لے کر گئی، پولیس والوں نے کچھ ڈنڈے مارے، ان کی گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے. تو پتہ چلا کہ محترمہ کسی دوست سے گاڑی مانگ کر لائی تھی، اور وہ دوست ان سے پیسے مانگ رہا ہے اس نقصان کے، اور پیسے ہیں 20 لاکھ روپے، اور یاسمین راشد صاحبہ ان کا فون ہی نہیں اٹھا رہی. تو حضور یہ تو پارٹی کے ساتھ عجیب مسئلہ ہے. عمران خان صاحب کا فون جو ہے وہ مودی صاحب نہیں اٹھاتے تھے، اور عمران صاحب کی پارٹی کے لوگوں کا فون جو ہے ان کے لوگ فون نہیں اٹھا رہے جن کے پیسے دینے ہیں. تو پتہ نہیں مودی نے ان کا کیا دینا تھا جو ان کا فون نہیں اٹھا رہا تھا. تو یاسمین راشد صاحبہ کو چاہیے کہ فون اٹھا لیں، ان کی بات سن لیں. اب وہ پارٹی کی صدر بھی ہیں، پنجاب کے سینٹرل پنجاب کی صدر ہیں وہ، تو انہیں خیال کرنا چاہیے 20 لاکھ روپے ان کے لیے کون سی بڑی اماؤنٹ ہے. اور یہ وہی یاسمین راشد صاحبہ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کے جو ٹیسٹ تھے، میڈیکل رپورٹس وغیرہ وہ ساری دیکھی تھی، کیونکہ یہ وزیر صحت تھیں، اور ان کی صحت کو جو ان کی جان کو خطرات لاحق تھے اس صحت کی خرابی کی وجہ سے، اس کی بنا پر انہیں باہر بھجوایا گیا. اور اب عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، دھوکہ ہوا ہے، وہ جعلی رپورٹیں تھیں. تو عمران خان صاحب اگر وہ جعلی رپورٹیں تھیں تو یہی یاسمین راشد صاحبہ تھیں جنہوں نے وہ رپورٹس ویٹ کی تھیں، جنہوں نے وہ رپورٹس دیکھی تھیں، اور ہیں بھی ڈاکٹر ماشاءاللہ سے. تو اگر انہیں نہیں پتہ چلا اور انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو ایسی خاتون کو اب آپ پارٹی کا پنجاب کا ایک صدر بنا رہے ہیں، 3 میں سے ایک صدر آپ نے انہیں بنا دیا ہے. بہرحال یہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، اور ویسے تو یہ وہ والی پارٹی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا نا، اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے. تو بس یہ اب فائنلی جو ہے اسی طرح کی پارٹی رہ جانی ہے کہ یہ پارٹی ہوا کرے گی، اور کسی بھی دن کہیں پر ایک دھرنا ہوگا، اس میں شام میں میوزک چلا کرے گا. میوزک والوں کو بھی پتہ نہیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے. پہلے بھی کے پی میں بھی ہو چکا ہے نا کہ جب اس نے پیسے پورے مانگے جلسے والے نے تو اس کو اندر کروا دیا تھا، تھانے میں بند کروا دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی خان صاحب کے لیے. اور خان صاحب سے ہی بات چل رہی ہے تو خان صاحب عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ کے حوالے سے ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ خبر دی ہے فرائیڈے ٹائمز نے. فرائیڈے ٹائمز کے جو ایک کالم ہے سچ گپ، اس میں یہ خبر ریویل ہوئی ہے، یہ پتہ چلا ہے، وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک آڈیو لیک موجود ہے جو کہ لیک ہو جائے گی عمران خان صاحب کے خلاف، مطلب ان کی فیملی کے حوالے سے، جس میں فرا گوگی جو کہ فرنٹ پرسن تھیں بشرا بی بی کی مبینہ طور پہ، وہ کسی سے بات کر رہی ہیں، اور ایک ہار کا ذکر ہو رہا ہے کہ بشرا بی بی کو وہ ہار پسند نہیں آیا. اور پسند کیوں نہیں آیا وہ صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ تو بڑی اچھی کوالٹی کا ہیرا اس میں لگا ہوا ہے، ہیرو کا ہار تھا. انہوں نے کہا نہیں، وہ 3 کیرٹ کا ہیرے کا ہار ہے، وہ کم از کم 5 کیرٹ کا ہونا چاہیے اور اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے. اچھا ویسے یہ مزیدار لوگ ہیں، ویسے کمال کے لوگ ہیں، کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، چاہے رشوت ہی لینی ہو، چاہے وہ فراڈ کی چیزیں ہوں، لیکن کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو فرا بی بی کے بقول اس خبر کے مطابق جو آڈیو آنی ہے، جو آڈیو لیک ہونی ہے، اس میں فرا بی بی فرما رہی ہیں کہ ہیرو کا ہار جو ہے کم از کم 5 کیرٹ کا ہونا چاہیے اور اچھی کوالٹی والا ہونا چاہیے. تو یہ آڈیو بھی آ جائے گی. ویسے اس سے فرق کیا پڑے گا؟
پہلے بھی تو آڈیوز آئی ہیں، تو اس سے عمران خان صاحب کی صحت پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے خیال میں کرپشن صرف وہ ہوتی ہے جو ان کے مخالفین کرتے ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں یا ان کی پارٹی کے لوگ کرتے ہیں یا ان کی فیملی کے لوگ کرتے ہیں، اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ جسٹیفائڈ ہوتی ہے، وہ حلال ہو جاتی ہے ان کے خیال میں۔ اچھا، پھر حلال سے خیال آ رہا ہے کہ اسلامی ٹچ بھی دیتے ہیں خان صاحب، تو صدر صاحب نے، ظاہر ہے عمران خان صاحب کے دوست ہیں وہ، تو صدر مملکت پاکستان عارف علوی صاحب نے بھی اسلامی ٹچ دے دیا ہے۔ انہوں نے کیسے دیا کہ ان کے پاس جو ابھی تازہ ترین 2 بل حکومت نے پاس کیے ہیں، پہلے قومی اسمبلی سے اور پھر سینٹ سے پاس ہوئے، تو وہ منظوری کے لیے صدر صاحب کے پاس جاتے ہیں، تو صدر صاحب نے انہیں منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، انہوں نے اس پہ مختلف اعتراضات لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک تو مجھے بتایا نہیں گیا تھا قانون سازی کے حوالے سے، دوسرا انہوں نے اس پہ مشورہ دیا ہے کہ قانون سازی سے پہلے قانون سازوں سے، قانونی ماہرین سے اور سول سوسائٹی سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بہت اچھی بات ہے اگر ایسا ممکن ہوتا، اگر پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت جب قانون سازی ہوئی، جو قوانین پاس کیے گئے، اگر ان کے لیے قانونی ماہرین سے رائے لی گئی اور سول سوسائٹی کو اس میں شامل کیا گیا ہو، تو یقیناً صدر صاحب کو یہ مشورہ دینا چاہیے، لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ صدر صاحب براہ راست مشورہ دے رہے ہیں موجودہ حکومت کو کہ وہ اس حوالے سے خیال رکھیں اور یہ ساری کام کریں، تو خیر ان کا بھی دل کرتا ہے تو وہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا، انہوں نے نیب کا جو ترمیمی بل ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی فقہ کی جو شرح ہے اس کے خلاف ہے۔ اچھا، پتہ نہیں یہ ہماری جو لوکل قانون سازی ہے اس کو صرف اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ، اور اسلامی ٹچ ممکن ہے ان کے بھی کسی نے کان میں آ کر کہہ دیا ہو، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جلسے میں عمران خان صاحب جب تقریر فرما رہے تھے تو انہیں قاسم سوری صاحب نے یاد کرایا تھا کہ سرکار کوئی اسلامی ٹچ بھی دے دیں، تو اسی طرح اب صدر مملکت نے ایک اسلامی ٹچ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بل جو ہے یعنی مذہب کے بھی خلاف قرار دے دیا ہے۔ مطلب مذہب کا استعمال اتنا ضروری ہے ہر چیز میں اس پارٹی کے لیے، چونکہ ان کے پاس بیچنے کے لیے، دکھانے کے لیے اپنی کارکردگی میں تو کچھ ہے نہیں، تو لوگوں کو ایموشنل کرنا ہے نا، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ہے، تو اس میں سب سے آسان کام یہی ہوگا کہ مذہب کے ساتھ کھیلیں، اور وہ مذہب کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں۔ عمران خان صاحب نے بھی آج بھی جلسے میں کہا، انہوں نے کہا میں تو اس ملک کے لیے جہاد کر رہا ہوں۔ وہ حضور، آپ اپنی پارٹی کی حکومت واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں آپ ایک طرف فوج کو تڑیاں لگاتے ہیں، ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، اور دوسری طرف بیک ڈور جو ہے وہ رابطے کر رہے ہوتے ہیں اور ترلے منتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے انصار عباسی صاحب کی جو آج سٹوری آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے صاف جواب دے دیا عمران خان کو۔ عمران خان صاحب بار بار رابطہ کر رہے ہیں اور انہیں پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے، فوج مداخلت کرے، لیکن انصار عباسی صاحب کی سٹوری کے مطابق فوج کی طرف سے صاف جواب دے دیا گیا ہے کہ سیاستدان اس بات کو بھول جائیں کہ جس طرح پہلے مداخلت ہوتی تھی اب ایسے کوئی مداخلت نہیں ہوگی، وہ اپنی لڑائی خود لڑیں، اپنا کام کریں۔ مطلب لڑائی لڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آ کے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں، لڑائی لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی لڑائی ہے وہ خود لڑیں، اس میں ہمیں انوالو نہ کریں۔ فوج بڑی کلیئر ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور عمران خان صاحب کو تو یہ لفظ پسند نہیں نا، حالانکہ کسی زمانے میں وہ خود کریڈٹ لیتے تھے جب نیوٹرل امپائر کی بات ہوئی تھی، لیکن اب انہیں پسند نہیں ہے، اب تو وہ صاف وہ پھر مذہب کو لے آتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے نیوٹرل رہنے سے، اور پھر جب اپنی ضرورت پڑتی ہے تو کہتے ہیں آپ نیوٹرل رہیے گا۔ جب 25 تاریخ کو نکلنا تھا باہر تب فوج سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اب آپ نیوٹرل رہیے گا، یعنی ہمیں روکیے گا نہیں۔ حکومت اگر کہے بھی کہ ان کو شر پسندوں کو روکے، جو لوگ اس ملک کی املاک کو، اس ملک کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو روکے، تو آپ نے نہیں روکنا، آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ کیا کمال کرتے ہیں، چونکہ خان صاحب کی تو سوچ ہی ہے نا، یہ تو اقتدار میں آنے سے پہلے بھی ان کا یہی حال تھا، یہ بجلی کے بل جلا رہے ہوتے تھے کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے، پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں ان کو ترغیب دیتے تھے کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں اور بینکنگ کے ذریعے بینکنگ سیکٹر میں نہ آئیں۔ مطلب کیا انسان ہے ویسے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کے، حکومت کے ہر جو ہے مفاد کو قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، صرف ایک ان کا مفاد ہوتا ہے کہ کسی طرح مجھے حکومت مل جائے اور باقی سب ملیا میٹ ہو جائے،
لوگ مر جائیں، ملک پہ ایٹم بم گرا دیا جائے، جو مرضی ہو جائے، بس کسی طرح مجھے حکومت مل جائے. لیکن دیکھیں اب دوبارہ کب ملتی ہے. اور فوج کی طرف سے تو یہ بار بار کلیئر ہو رہا ہے کہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے سیاست میں، ہم اس میں شامل نہیں ہو رہے سیاست میں، ہمیں نہ گھسیٹا جائے سیاست میں. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف گھسیٹ کر لے آئے ہیں. انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے جس کے مطابق سرکاری ملازمین، اعلیٰ سرکاری عہدوں پہ جو تقرریاں ہونی ہیں، جو تبادلے ہونے ہیں اور جو پروموشنز ہونی ہیں، ان سب کی جو کلیئرنس ہے وہ ISI سے لی جائے گی. اچھا، ایک پہلے سے ایک پروسیجر چل رہا ہے ہمارے ملک میں، جب اعلیٰ عہدوں پہ تعیناتیاں ہوتی ہیں، جو اہم عہدے ہوتے ہیں ان پہ کہہ لیں سرکاری افسران کی، تو ان کے لیے کلیئرنس لی جاتی ہے. اور اس کے لیے 3 ایجنسیاں ISI سے بھی ہوتی ہے، IB سے ہوتی ہے اور اسپیشل برانچ سے ہوتی ہے. تو تینوں سے، اور حکومت موسٹلی اس پہ IB پہ یا جو اسپیشل برانچ ہے ان پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. چونکہ لوکل ایجنسیز ہیں، ISI کا بنیادی کام تو ملک کی حفاظت کرنا ہے، بیرون ملک جو دشمن بیٹھے ہیں ان سے، جو ہمارے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں یا ہمارے ملک کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اندرونی طور پہ بھی جو بڑے گروپس ہوتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے یا ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کے حوالے سے کام کرتی ہے ISI. ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور بڑا اہم چیز ہے نا، ان کی بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں، تو وہ اس میں لگے ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب نے براہ راست یہ ساری ڈیوٹی ان کے ذمہ لگا دی ہے. انہیں جو ویٹنگ ایجنسی ڈکلیئر کر دیا ہے، وہ پتہ نہیں شہباز شریف صاحب کیا سوچ کے یہ کرتے ہیں. مطلب ایک طرف تو سول سپرمیسی کی بات کرتی ہے نون لیگ کہ تمام اختیارات جو ہے وہ سول حکمرانوں کے پاس ہونے چاہیے. اچھا، تو سول جو بیوروکریسی ہے اس کی تعیناتیاں، اس کی تقرریاں، اس کی پروموشنز، ایک سسٹم بنا ہوا ہے نا، سارا ایک سول سیٹ اپ میں ایک پراپر پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. تو آپ اس کو فالو کریں. ہاں، اس میں جہاں جہاں بہتری کی ضرورت ہے اس کو کریں. اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں کوئی لوپ ہولز ہیں، وہاں کوئی خرابی کی گنجائش ہے، تو اس کو ٹھیک کر لیں. مطلب آپ اپنے ذمے سے اٹھا کر ساری چیزیں فوج پر ڈالنے کا، ISI پر ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب ISI چیف تو ابھی جو ریسنٹلی چیف آئے ہیں، جو نئے آئے تھے، وہ تو اتنا ایک نان پولیٹیکل انسان ہے جس نے کہا کہ جی میری تو اخبارات میں اور ٹی وی پر اور کہیں کوریج بھی نہیں ہونی. اچھا، اور پھر ایگزیکٹلی ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی میٹنگز ہوتی ہیں، کہیں بھی کوئی ایسی گیدرنگ ہو جہاں وہ موجود ہیں تو ان کی کوریج نہیں ہوتی. مطلب جو ٹرو اس کا پروفیشنل ایک رول ہے وہ اس کے مطابق اپنا رول انجام دے رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب ان کو گھسیٹ کر لے آئے ہیں کہ جی آپ ہمارے جو سرکاری افسران ہیں ان کی اسکروٹنی کریں بیٹھ کے. اور یار کیوں اس بات کی ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو؟ مطلب ایسا کون سا خلا موجود ہے اس میں سرکاری افسران کی تعیناتی میں یا پروموشنز میں جو نہیں ہو رہا تھا آپ سے؟ آپ ہاتھ کھڑے کر دیں کہ یار یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، بتائیں، اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں، اپنی کابینہ میں ڈسکس کریں. اب خبریں کیا آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب اس بات پہ بڑے برہم ہیں. اچھا، اس کو تھوڑا سا ویسے سپورٹ اس وجہ سے ملتی ہے کہ پرویز رشید صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا ہے، اور پرویز رشید صاحب تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے تھا، یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. او حضور، یہ کوئی افریقہ کے پرائم منسٹر نے آرڈر کیا ہے جو آپ ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے اور یوں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے اپنے ملک کے، آپ کی اپنی پارٹی کے وزیر اعظم نے یہ آرڈر کیا ہے. آپ ان سے جا کر بات کریں. آپ اپنے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، جن کے حکم کے بغیر آپ کی پارٹی میں پتہ نہیں ہلتا، جن کے حکم کے بغیر کوئی منسٹری نہیں مل سکتی، کسی کو کوئی منسٹر تعینات نہیں ہو سکتا، تو ان کے آرڈر کے بغیر اتنا بڑا ایک اقدام ہو گیا ہے، یا ان کی منظوری کے بغیر ایسا ہو گیا ہے. پتہ نہیں کیا یہ نون لیگ والے جو ہے نا، سول سپرمیسی کی بات کر کے لوگ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب آپ سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، لیکن جب آپ اقدامات پر آتے ہیں، جب آپ کا پریکٹیکل دیکھا جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز، سول سپرمیسی سے بھی ہٹ کر یار ISI اپنے آپ کو سول معاملات سے الگ کر رہی ہے. وہ آپ کے معاملات میں، حکومت میں، ان سی چیزوں میں مداخلت نہیں چاہ رہی ہے. وہ بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں اس میں مت گھسیٹے. ایک طرف تو عمران خان صاحب ہیں جو بار بار گھسیٹ کر انہیں یہاں لے آتے ہیں، وہ چاہے سابق ISI چیف ہوں ان کو لے آتے ہیں. تو اب موجودہ حکمران جو ہیں وہ یہ کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کوئی خیال کریں یار. اور یہ میرے خیال میں تو یہ براہ راست ذمہ داری نواز شریف صاحب کی
اور آصف زرداری صاحب کی ہے. اگر وہ اس چیز کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کسی بندوبست کے تحت آئے ہیں. اور کیا یہ اتنی نااہل حکومت ہے کہ یہ سرکاری ملازمین کی پروموشنز اور اپوائنٹمنٹس ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی؟ مطلب ہمارا سول سٹرکچر اتنا تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ آپ نے ڈی پی او لگانا ہے یا ڈی سی او لگانا ہے یا جو کمشنر لگانا ہے وہ اب آئی ایس آئی سے لگوائیں گے. آپ لوگوں میں اتنی بھی اہلیت اور قابلیت نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر لیں گے. اور شہباز شریف صاحب کی تو شہرت یہ تھی کہ وہ خود لوگوں کے انٹرویوز کرتے تھے. اچھا تو یہ ایک پازیٹیو جیسچر جاتا تھا کہ وہ لوگوں سے ملتے ہیں تو جو افسران جاتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ اس نے مجھے ڈائریکٹ اپوائنٹ کیا اور وہ میری کارکردگی کو مانیٹر کر رہا ہوگا. تو اب وہ ساری چیزیں چھوڑ کر آپ کس طرف جا رہے ہیں یار؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسری چیز جو ہم روزانہ بات کرتے ہیں یہ لوڈ شیڈنگ 7000 میگا واٹ پر پہنچ گیا ہے شارٹ فال جو ہے. اور بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, گیس کی قیمت بڑھانے جا رہی ہے حکومت, اور بجلی کی کوئی 8% یا 8 روپے پر یونٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے پیٹرول کے علاوہ جو ہے, اور گیس کی بھی قیمتیں اسی طرح بڑھ رہی ہیں. تو کیا بنے گا غریبوں کا؟ اچھا چھوٹی چھوٹی سی ساتھ اچھی خبریں بھی دے دیتے ہیں. جیسے ایک یہ تھا کہ جو فیول کنزمپشن ہے سرکاری اداروں میں حکومتی اراکین کی, سرکاری ملازمین کی اور وزراء وغیرہ کی, وہ کم کی تھی حکومت نے 40%, 35% اور 30% تک. تو دوسرا اب یہ آ رہا ہے کہ شاید اس بجٹ میں سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی تنخواہوں میں کوئی اچھا اضافہ کر دیا جائے. لیکن جس تیزی سے, جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, جو انفلیشن ریٹ ہے, جس حساب سے چیزوں کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں, کیا حکومت کے پاس اتنا مارجن ہے کہ تنخواہوں میں اتنا اضافہ کر دیا جائے؟ تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ہینڈسم اضافہ کیا جائے, ریزنیبل اچھا اضافہ کیا جائے. 10 کے بجائے 20% کریں, آپ 25% کریں, جو میکسیمم کر سکتے ہیں, کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کو وہ مینیج کرنے کے لیے ان کو کوئی ریلیف دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نجی ادارے ہیں ان کے لیے بھی حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایسے احکامات دیں کہ وہاں پر بھی لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہو. لیکن اس سب کے لیے یہ تب ممکن ہوگا, صرف احکامات سے اور زبردستی نہیں ہو سکے گا, جب ملک میں کاروباری ماحول, حالات ایسے ہوں کہ لوگوں کے کاروبار ترقی کر رہے ہوں اور بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہوں, تب یہ چیزیں ہوں گی. تو اس کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کر لیں. ابھی تک تو پنجاب کی کابینہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی ہے. اچھا وہ جو وفاق میں معاملہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب چھوڑ نہیں رہے تھے حکومت, وہ 9 اپریل تک چلی گئی بات اور پھر 10 اپریل کو جا کے حکومت بنی. سمجھ آتی ہے کہ عمران خان صاحب نہیں کر رہے تھے. اچھا وہ تو آئین شکنی بھی ہم اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں. تو یار پنجاب میں حکومت کی تکمیل جو ہے, تشکیل جو ہے, وہ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ اب تو عمران خان بیچ میں نہیں ہے. اب آپ نے خود کرنا ہے نا. صرف جھگڑا اس بات کا ہے کہ کون سی وزارت میں نے رکھنی ہے اور کون سی اس کو دینی ہے. تو ان مسائل سے نکلیں, ان کو حل کریں تاکہ آپ کام کی طرف آئیں. لوگوں کے کام ہونے ہیں. یہ سارا کاروبار حکومت رکا ہوا ہوتا ہے چیزوں کا, اس سب چیزوں کے حوالے سے. تو حکومت کو جو پارٹی لیڈرز ہیں, نواز شریف صاحب ہے, شہباز شریف صاحب ہے, آصف زرداری صاحب ہے, بلاول صاحب ہیں, مولانا ہیں, اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں, ان سب کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ چیزیں سموتھ چلیں. سندھ میں بھی گورنر کا وہ نہیں ہو رہا ہے, تقرر نہیں ہو پا رہا ہے, ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا ہے. باقی چیزوں پہ بھی ادھر ایشو آ رہے ہیں. اس پارٹی کو بھی, وہاں پر بھی پیپلز پارٹی اور MQM کو, جس میں ظاہر ہے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی ہے, تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں اور آگے چلیں. تو چیزوں کو سموتھ کریں, کام کر کے دکھائیں, لوگوں کے لیے کوئی کام کریں. الیکشن آنے والا ہے. آپ بہت زیادہ بھی ڈیلے ہو گیا تو 15 مہینے, 16 مہینے, 18 مہینے, تو آپ نے عوام کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. تو عوام نے تقریریں نہیں سننی صرف, اور پھر آپ کے کام کا جو ہے اس کی بیس پر آپ کو ووٹ ملیں گے. اس کے لیے کام کریں. شکریہ.